لہذا حضرت ربی بن عامر اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما ایران پہ قبضہ کرتے ہیں، ایران پہ حملہ کرتے ہیں، ایران پہ ان کا اٹیک اور آکرمن ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی ایران پہ آکرمن اور اٹیک ہوتا ہے تو ایران کا بادشاہ کسریٰ مذاکرات کے لیے اپنا ایلچی بھیجتا ہے، اپنا آدمی بھیجتا ہے کہ بلا لاؤ ان دونوں کو، ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے کمپرمائز اور سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم قتل و غارت گری نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے، ہم ہزیمت نہیں چاہتے، ہم ہارنا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ ایسے دیوانے ہیں جب یہ کسی کام کو ٹھان لیتے ہیں تو اس کام کو کیے بغیر چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے ہم مذاکرات کریں گے۔ لہٰذا ان تک خبر پہنچتی ہے، وہ دونوں مذاکرات کے لیے کسریٰ کے دربار میں جب انٹری کرنے لگتے ہیں، جب کسریٰ کے دربار میں داخل ہونے لگتے ہیں تو کسریٰ کا دربار یہ کہہ کے روک دیتا ہے کہ آپ دونوں اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ دونوں یہاں کے رول و اصول کو فالو نہیں کریں گے، جب تک کہ یہاں کی تہذیب و ثقافت اور یہاں کے کلچر کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ دونوں کو اندر جانے کی پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ لہذا دونوں پوچھ بیٹھتے ہیں آپ کا کلچر کیا ہے، آپ کا رول و اصول کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا رول ہے جو بادشاہ سے ملتا ہے اسے جبہ پہن کے جانا پڑتا ہے اور جبہ پہن کے جانا پڑے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا اگر آپ کے بادشاہ سے ملنے کے لیے ہمیں اپنے بادشاہ کے وضع قطع چھوڑنا پڑے اور اپنے بادشاہ کو پیچھے رکھنا پڑے گا تو پھر آپ کے بادشاہ سے ملنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے بڑا بادشاہ ہمارا بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے سچے جانشین ہیں، ہم ان کے سچے دیوانے ہیں، اور ہم آپ کے بادشاہ سے ملنے کے لیے اپنے بادشاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے۔ لہٰذا جب یہ بات اس کے کان میں پڑتی ہے تو وہ یہ خبر بھیجتا ہے آگے بادشاہ تک کہ یہ عجیب و غریب لوگ آئے ہوئے ہیں جو آپ کے رول کو فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک وہاں خبر پہنچتی ہے تب تک ادھر حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے دستے پہ جو کترنے ہوتی ہے چیتھڑے کپڑے اسے درست کرنے لگتے ہیں تو دربان کہتا ہے اے اللہ کے بندے کیا تم اسی ٹوٹی ہوئی تلوار سے اس ایران کو فتح کرو گے؟ تو ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ ابھی تو تم نے صرف تلوار دیکھی ہے، تم نے تلوار چلانے والا ہاتھ کہاں دیکھا ہے؟ جب یہ ہاتھ دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس ٹوٹی ہوئی تلوار میں طاقت کتنی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر طاقت دیکھنا چاہتے ہو اس بازو کی، اس ہاتھ کا کمال دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے پورے دربار میں جو سب سے زیادہ مضبوط ڈھال ہے اسے منگا دو۔ لہذا ڈھال منگائی جاتی ہے اور ایک شخص کے ہاتھ میں وہ ڈھال دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کھڑے رہو، اب ہم اسی ٹوٹی ہوئی تلوار کا ایک وار کریں گے۔ وہ ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ ڈھال کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر سب کے سب دنگ رہ جاتے، حیران و ششدر رہ جاتے، ہکا بکا ہو جاتے ہیں کہ آخر ہو کیا گیا۔ وہ ڈھال جو کسی سے ٹوٹتی نہیں تھی، جو کسی سے ٹکڑے میں تبدیل نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کے ذریعے سے اس ڈھال کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لہٰذا یہ خبر بھی بادشاہ تک پہنچتی اور اب تک بادشاہ کا پرمیشن آ چکا ہوتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے دربار میں جاتے اور وہاں کھانا تناول فرماتے ہیں، بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھتے اور دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد بھی ایک عجیب و غریب ایشو سامنے آتا ہے، ایک عجیب و غریب معاملہ سامنے آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سنت رسول کا اس قدر پاس و لحاظ ہے کہ ایک لقمہ جب ان کے منہ سے گرتا ہے
लेते हैं तो उनके बगल कीर, उनके मुसाहिब, उनके हमनशीन हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला एक कचौका लगाते और कहते, हुज़ैफा ये क्या करते हो, गिरे हुए लुक़मे को खाते हो, जबकि शाह किस्रा का दस्तरखान है, गिरे हुए लुक़मे को खाना ये मायूब समझते हैं, ये इंसल्टिंग और अपनी बेइज्जती समझते हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं करें। लेकिन ये लोगों सुनो उस सच्चे जानशीन का जवाब, सुनो मोहम्मद मुस्तफा की शहदाई का जवाब, सुनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे प्यार करने वाले का जवाब, सुनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक का जवाब। उन्होंने जवाब दिया, अअतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हमका, क्या मैं सुन्नत रसूल को इन बेवकूफों की वजह से, अहमकों की वजह से, स्टूपिड की वजह से छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकता। बादशाह का दस्तरखान है, ये रहे, लेकिन मेरे रसूल की सुन्नत है, इसे न हम शाह किस्रा के दस्तरखान पे छोड़ेंगे और नहीं किसी पैबान में छोड़ेंगे, हर जगह हम सुन्नत रसूल को इख्तियार करेंगे। लिहाजा वहाँ भी ये मामला हल हुआ और सुन्नत रसूल को इख्तियार किया गया। अब यहाँ से एक पॉइंट ये मिलता है कि क्या मुसलमान भी इसी रमिश पे हैं, क्या मुसलमान भी इसी तौर तरीके पे हैं, क्या वो मुसलमान जो हजरत हुज़ैफा को मानते हैं, क्या वो मुसलमान जो हजरत रबी बिन आमिर को मानते हैं, क्या वो मुसलमान जो रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, जिनके सामने पूरी सुन्नत है, पूरी हदीस है, पूरा कुरान है, क्या ऐसा मुसलमान भी कहीं बाजार में, किसी होटल में सुन्नत का पासो लिहाज करता है, या कम से कम घर में सुन्नत का ख्याल करता है या नहीं करता है? या हम में से हर कोई इस बात को कंसीडर कर सकता है, हम में से हर कोई इस बात का रियलाइजिंग कर सकता है, हम में से हर कोई इस बात का कंपेयर और मुकाबला कर सकता है कि वो कैसे लोग थे, जालिम और जाबिर बादशाह के दस्तरखान पे भी सुन्नत रसूल को नहीं छोड़ते थे, और आज हम अपने घर में ही सुन्नत रसूल को जिंदा तरबोर कर देते। किस कदर फर्क है हम में और सहाबा किराम। अब ये मसला हल हो चुका है, अब मुज़ाकरात की बारी आ चुकी है। अब हजरत हुज़ैफा और हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा असल मकसद की तरफ जाते हैं, असल पॉइंट की तरफ जाते हैं। वो असल पॉइंट कंप्रोमाइज था, समझौता था, सुलह थी, आपसी बातचीत थी, लिहाजा उसके लिए वो दरबार में जाते हैं। जब दरबार में जाते हैं तो वहाँ भी सुन्नत की खिलाफ वर्जी हो रही होती है। दरबार किसरा का है, एक ईरान का बादशाह, उसका दरबार है, और वहाँ भी सुन्नत की मुखालफत हो रही है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि किसरा का बादशाह ईरान का बादशाह किसरा अपने तख्त पे जलवा अफरोज है, वो कुर्सी पे बैठा है, और उनकी रियाया, उनके पीपल, उनके लोग, उनके मानने वाले, उनके फॉलोवर सब के सब जमीन पे दरबार में खड़े हुए। हजरत रबी बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहा नहीं गया, वो बोल उठे कि ये क्या तरीका है, हम जिसे मानते हैं, हम जिस रसूल को फॉलो करते हैं, जिस रसूल की तालीमात के सहारे हम चलते हैं, जिस रसूल की तालीमात की रोशनी में हम जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे रसूल की तालीम ये है कि इंसान बात करने वाला भी बैठा हो और सुनने वाला भी बैठा हो, या फिर ये कि दोनों खड़े हो। इसलिए या तो आप हमारे लिए भी कुर्सियां मंगवाइए, या फिर आप कुर्सियों से नीचे उतर के आ जाइए। अब बादशाह, ईरान का बादशाह किसरा तैश में आ गया, गैज़ो गज़ब में आ गया। अब वो गुस्से से भर गया और कहने लगा, ये कैसे लोग आ चुके हैं जो इंसल्टिंग पे इंसल्टिंग किए जा रहे हैं, जो हमारी बेइज्जती किए जा रहे हैं, कैसे लोग हैं, इन्हें हमसे दहशत नहीं, इन्हें हमसे खौफ नहीं है, क्या ये हमारी ताकत से डरते नहीं है, क्या हमारी कुव्वत के सामने ये सजदारेज नहीं होते हैं, ये कैसे लोग हैं, इनको दफा किया जाए, इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनके साथ मुज़ाकरा नहीं होगा, इनके साथ सुलह नहीं होगी, और सजा के तौर पे ऐसे ही नहीं, दोनों के सर पे तो टोकरी रखी जाए और दोनों टोकरी में
مٹی ڈال دی جائے اور دونوں کو روانہ کیا جائے کہ سروں پہ مٹی لانے ہوئے ہمارے دربار سے نکلیں گے. لہٰذا ایسا ہی کیا جاتا ہے. ان دونوں کے سروں پہ ٹوکری رکھی جاتی ہے اور اس میں مٹی ڈال دی جاتی ہے اور وہ دونوں مٹی لے کے ٹوکری کے ساتھ اس دربار سے نکلتے ہیں. لیکن دربان کو ایک ایسا جملہ کہہ کے جاتے ہیں جو جملہ ان دونوں کو اور پوری سلطنت کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں یاد رکھنا تم نے ایران کی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے, تم نے پورے ایران کو ہمیں سونپ دیا ہے. اور ایرانی لوگ بدفعال تھے, وہ غلط نظریات کو ماننے والے تھے, غلط عقائد کو ماننے والے تھے, توہم پرست تھے. لہٰذا انہوں نے بدفعالی اور دونوں اللہ کے رسول کے جانشین ان دونوں نے نیک فعالی لی کہ تم نے ایران کی مٹی دے دی ہے, اب فتح ہو کے رہے گی, اب ہماری جیت ہو کے رہے گی, اب ہمارا غلبہ ہو کے رہے گا. لہٰذا جب یہ خبر پھر بادشاہ تک پہنچتی ہے کہ ان دونوں نے ایسی بات کہی ہے کہ تم دونوں ایران کی مٹی ہمیں دے دی ہو, ہم ایران کی مٹی کے ساتھ جا رہے ہیں. اب بادشاہ پھر ایک آدمی کو اس کے تحفظ میں بھیجتا ہے, بلا کے لاؤ ان کو, دونوں کو بلا کے لاؤ. اگر دونوں یہاں سے ایران کی مٹی لے کے چلے جائیں گے تو ہم مفتوح قوم, ہم ہارے ہوئے لوگ ہو جائیں گے, پھر ہم مغلوب ہو جائیں گے. لہٰذا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز گھڑ سوار آدمی کیوں اور کیسے پکڑ میں آ جا سکتے تھے. لہٰذا وہ دونوں وہاں سے نکلے اور ان دونوں کی نیک فعالی کامیاب ہوئی اور اللہ کے رسول نے بھی پیشن گوئی سنائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ٹوٹی ہوئی تلوار والا ایران کو فتح کرے گا. اور یقیناً ایران کو وہ فتح کیے, پورا ایران ان کے تسلط میں